بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تبارك وتعالى: ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مقام پر ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک بات کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اسلام کی خوبی کیا ہے، اسلام کے وہ کیا عناصر ہیں جس میں صرف اسلام کو امتیاز حاصل ہے، کسی دوسرے مذہب یا پھر کسی دوسرے دین کے اندر وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آخر ساری دنیا کے ادیان میں، ساری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دینیں ہیں، ان میں سب سے نمایاں حیثیت اسلام کی آخر کیوں ہے؟ آخر اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ اگر اس چیز کے تعلق سے آپ کو پوچھا جائے تو یاد رکھ لیں جوابات بہت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے ہر حکم کے پیچھے ایک نہیں کئی معجزے ہیں، ایک حکمت نہیں کئی حکمتیں ہیں، ایک خوبی نہیں کئی خوبیاں ہیں، لیکن ایک ایسی نمایاں خوبی ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، عقل کا کورا بھی دیکھ سکتا ہے، دل کا بہرا بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ نمایاں حیثیت، وہ نمایاں خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدے کی پختگی ہے، اس کے اندر ایمان کی جو باتیں ہیں بالکل واضح، صاف و شفاف ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اس میں جو ایمان کی گفتگو ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا ماتھا کس کے سامنے ٹھیکتے ہیں، کسے آپ مشکل کشا مانتے ہیں، کسے آپ قاضی الحاجات مانتے ہیں، کسے ساری دنیا پر قدرت رکھنے والا مانتے ہیں، کون ہے جو ساری کائنات کو بنایا ہے اسے لے کر آپ مانتے ہیں، تو ان چیزوں پر اگر آپ سے کوئی گفتگو کرے، یاد رکھ لیں جتنا آسان اسلام ہے
اور جتنا کلیئر اسلام ہے، جتنی وضاحت اسلام کے اندر ہے، جتنی پختگی اسلام کے اندر ہے، کہیں اور یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ مشہور ادیان کو لے لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں 3 خدا ہیں، 3 میں ایک میں 3، ابھی تک کنفیوژن سے باہر نہیں آئے۔ انہیں پتہ نہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں، جب وہ عبادت کرتے ہیں، جب وہ جبم کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، کسے پکار رہے ہیں، وضاحت نہیں ہے۔ کسے مانگ رہے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، وضاحت نہیں ہے۔ جائیے دوسرے مذاہب میں نظر ڈالیے، وہاں پر کسے مانگا جا رہا ہے، کس کے سامنے سر ٹیکا جا رہا ہے، کون ہے جو ان پریشانیوں کا حل نکالے گا، کیا یہ جسے بلایا جا رہا ہے وہ یہ کر سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے تو ان کے پاس اس تعلق سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایک اسلام اکیلا ہے، ایک لوتا اسلام ہے جو آپ کو من و ان، روز روشن کی طرح واضح، 1-1-2 جیسا سمپل فارمولا بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جتنی بھی کائنات ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو حجر ہے، یہ جو شجر ہے، یہ بحر ہے، یہ نہر ہے، جو کچھ بھی وجود میں ہے، یاد رکھنا اس کا خالق ایک اللہ ہے۔ اب جب اس نے تمہیں بنایا، تم پر ان گنت نعمتوں کا نچھاور کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، وہ تمہارے عبادت کا مستحق ہے۔ اگر ماتھا اگر آپ ٹیکنا چاہتے ہیں تو اسی کے سامنے ٹیکیے، اگر مانگنا چاہتے ہیں تو اسی کے پاس مانگ لیے۔ کوئی دوسرا مشکل کشا ہو نہیں سکتا، کوئی دوسرا آپ کے مسائل کا حل نکال نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کسی کے پاس پوچھا، وہاں اس کا مسئلہ نکل آیا، تو یہ نہیں کہ اس نے حل کر دیا، بلکہ اسے بھی اللہ ہی نے حل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو وضاحت ہے، یہ جو پختگی ہے، اللہ اکبر، کہیں اور نہیں۔ اگر آپ سے کسی سے پوچھیں گے بھائی آپ کسے فالو کرتے ہیں، کس کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تو آسمان میں ہے، اس نے جو پیغام بھیجا ہے، وہ جو انسانیت سے چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کس راستے پر چلے، کسے مانے، اور جو راستہ جس نے بتایا ہے اس پر کیسے عمل کریں۔ اگر ان سوالات کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ کسے مانیں گے بھائی؟ آپ موسیٰ کہیں گے مجھے بتائیے کہ موسیٰ کی کتنی زندگی ریکارڈ ہے۔ آپ عیسیٰ کہیں گے مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بیاہ، ان کے بچے، ان کے خاندان، اور جب سٹیٹ قائم ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کردار رہا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کسی بھی پہلو میں کسے آپ مان رہے ہیں، کون ہے جو آپ کا رول ماڈل؟ جواب نہیں ہے۔ جواب ہوگا ادھر ادھر گھما پھرا کے، لیکن وضاحت نہیں ہے۔ لیکن آئیے اسلام کے اندر آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز ریکارڈ ہے۔ آپ میدان رزمگاہ میں کیسے ہوتے تھے، اور گھر میں کیسے ہوتے تھے، مسجد میں کیسے ہوتے تھے، ہر چیز ریکارڈ ہے۔ اس لیے ریکارڈ ہے کہ آپ اسے سن کر فالو کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں، انہوں نے جو کرنے کا حکم دیا اسے کریں، جن چیزوں سے روک دیا اسے رک جائیں۔ ایسا کلین، صاف، شفاف، ایسی وضاحت عزیز ساتھیوں، قربان جائیں، اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے انسانیت سے غیر ضروری، انسانیت کے کھاندوں سے غیر ضروری بوجھ کو اتار دیا۔ اب جا کر دیکھیں، دوسرے مذاہب میں نظر ڈالیں، کیسی غیر ضروری بوجھ ہے۔ یہ کیا عبادت کا طریقہ ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، عجیب و غریب نظارے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے طریقہ ہمارا خدا کو راضی کرنے کا۔ عجیب و غریب پابندیاں، اور ساتھ ساتھ ڈر دکھایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں ویسا کر دیا جائے گا، تم یہ نہیں کرو گے تو فلاں خدا کا مار پڑ جائے گا، تم ایسا نہیں کرو گے تو بستی کا جو خدا ہے وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ڈرایا جاتا ہے، غیر ضروری بوجھ دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اسلام میں آ کر دیکھیے، تعلیمات بالکل صاف ہیں، آسان تعلیمات ہیں، ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا آدمی، مالدار سے مالدار، غریب سے غریب، ان پڑھ جاہل گوار اور پڑھا لکھا آدمی، سب بیک وقت اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
آپ مجھے بتائیے کہ جنگلوں میں چلے جائیں اور جنگلوں میں بیٹھے رہیں، بھوک پیاس جھیلتے رہیں اور عبادت میں مصروف رہیں، سب اگر جنگل چلے جائیں تو شہر میں کون رہے گا؟ سب ایک کام کرنا شروع کر لیں تو شہر میں کون رہے گا بھائی؟ شہر میں باغ چیتے رہیں گے، شہر میں تو انسان ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اس ناحیے سے اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تھرا کر رہ جائیں گے کہ ہر گوشے، ہر انگ میں آپ کو معجزے، کرامات، وضاحت، شفاعت نظر آئے گی۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ لوگوں کے کھانوں سے بوجھوں کو اتار کر بالکل آسان دین بنا دیا۔ اس کے اندر توہمات نہیں ہیں، اس کے اندر سپرسٹیشس نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں تو ایسا ہو جائے گا۔ آپ گھر سے نکلے، بلی آڑ آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہوگا، اس کے لیے جگہ اسلام میں نہیں ہے۔ بدشگونی لینا، اس کے لیے اسلام میں ذرا برابر بھی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ٹریجڈی نہیں ہے، اسلام میں ہمیشہ خوشی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اسلام میں کوئی برا ٹائم نہیں ہے، اسلام میں کوئی برا دن نہیں ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم کسی مسلمان کے منہ سے سنتے ہیں کہ بھائی میرا ٹائم بڑا خراب چل رہا ہے، آج کا دن میرا بڑا برا گزرا ہے، یہ سال میرے لیے بڑا برا گزرا ہے۔ اگر اس نادان کو معلوم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا کہا تو ڈر جائے گا۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے لا یسبنی بن آدم وہو یسب الدہر ولا تسب الدہر۔ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتی ہے۔ زمانے کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ برا ٹائم چل رہا ہے، برا دن ہے، برا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ فلاں کام نہ کریں۔ یہ دیکھیے سفر کے مہینے میں آپ ہیں، سفر کے مہینے میں لے کر مسلمانوں کے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں شادی مت کریں، ہے نا، اس میں کوئی کار خیر نہ کریں، کوئی تجارت کا آغاز نہ کریں، کوئی اچھے کام کا آغاز نہ کریں۔ یہ مہینے میں آپ کو چاکو چوبند رہنا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ مہینہ بدشگونی والا ہے، یہ مہینے کے اندر بدشگونی لی جاتی ہے، یہ مہینے میں کوئی کام اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیں، یہ کہنا خود اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ وقت کا خراب ہونا کہنا، بلی آڑ آ گئی، کام میرا ہو نہیں سکتا، میں فلاں قمیص پہنتا ہوں تو میں ایسے ہو جاتا ہوں، میں کالا کپڑا پہنتا ہوں، کالے رنگ کا قمیص پہنتا ہوں، کالے رنگ کا پینٹ پہنتا ہوں تو میرا کام نہیں ہوتا، ہے نا، رنگوں کو لے کر، لوگوں کو لے کر فلاں آدمی آیا تو کام ہوتا نہیں بھائی، ہے نا۔ اچھا بات کر لے گو تھے انہوں آگے، ہے نا، وہ آگے کچھ بول دیے اور اس کے بعد گفتگو کر رہے تھے، چپکلی نے آواز کر دی، سپلک نے آواز کر دی تو کہتے ہیں کہ بھائی کام نہیں ہوگا۔ ارے بھائی صاحب، یہ بوجھوں کو اتارنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بدشگونی مت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات خوشخبری ہے، اس میں کہیں پر بھی ٹریجڈی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خوشی کا پیغام دیا ہے اور لوگوں کو خوش رہنے کی تعلیم دی ہے، سعادت مندی اور ہمیشہ خوش و خرم رہنے کی تعلیم ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں، آپ جو ہے زمانے سے ڈر جائیں، فلاں سے ڈر جائیں، ایسا تصور ہے ہی نہیں اسلام میں۔ آپ کا ہر وقت اچھا وقت ہے، آپ کا ہر دن اچھا دن ہے، آپ کے ہر ایام اچھے ایام ہیں، ہر سال آپ کا اچھا ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ زمانے کو گالی مت دیجیے، آپ کے سامنے کتا ہے، بلی آئے، شیر آئے، آپ جائیے اپنا کام کریے، ان چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، فلاں کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، فلاں آ گئے انہوں نے بات کو ٹوک دیا، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ افسوس ہم بعض مسلمانوں کی دکانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے تصویروں کو لٹکا لیتے ہیں، ہے نا۔ بعض مسلمانوں کی دکانوں میں نے دیکھا کہ گدھوں کی تصویر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ لگانے سے نظر نہیں لگتی، گدھوں کے دو گدھے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمان، یہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ کس بوجھ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک غیر ضروری ڈر ہے کہ نہیں؟ غیر ضروری بوجھ ہے جو کہانے میں لے کے چل رہے ہیں۔ ذہنی بوجھ، جسے ڈرنا ہے وہاں تو ڈر نہیں، جسے ڈرنا نہیں ہے، جس کے اندر مکھی کے پر کو توڑنے کی طاقت نہیں، اسے دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا بوجھ ہے؟
اسی بوجھ کو اتار پھینکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو عزیز ساتھیوں، بدشگونی یہ مہینے کا خاصہ ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو لے کر خطرناک بدشگون ہیں۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت سن لیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے جو لوگ رسول امی کی اتباع کرتے ہیں، جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ رسول آتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، ان میں سے بعض چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور غیر ضروری جاہلیت کی بوجھ، غیر ضروری جاہلیت کی پابندیاں، غیر ضروری رسم و رواج، غیر ضروری تقالید و عادات، غیر ضروری ٹریڈیشنز، غیر ضروری پابندیاں، ان تمام چیزوں کو اتار پھینکتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے بڑی اچھی بات کہا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی جو زنجیریں ان کے دماغوں میں پڑی تھیں، اللہ نے کہا زنجیریں، اغلال کا لفظ استعمال کیا، جو زنجیریں جسے آپ چین کہتے ہیں نا، جو زنجیریں دماغ میں پڑی ہوئی تھیں، ان چیزوں کو اتار پھینکتا ہے، آسان کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جگہ ارشاد فرمایا، ان ھذا الدین یسر، یہ دین جو ہے آسان ہے، یسروا ولا تعسروا، آسان کرو مشکل مت کرو۔ کیا مشکل کرو مت کرو؟ یعنی یہ عقیدے کی باتوں کو لے کر ہرگز مشکل مت کرو، آسان ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول کی اتباع، بس۔ اللہ اکبر، آسان دین ہے، اللہ نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ چلیے احادیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طیارۃ ولا عدوى ولا ہامۃ ولا سفر، بدشگونی لینا، جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی کام کرنا چاہتا تو گھر کے باہر نکل کے ایک پرندہ اڑاتا، اگر یہ پرندہ سیدھے ہاتھ طرف چلے جائے مانتا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، اگر یہ پرندہ الٹے ہاتھ طرف چلے جائے کہتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا، اب وقت برابر ہے نا، فلاں وقت ہے، خراب وقت ہے۔ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا طیارہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، بنیاد کو مار گھٹا دیا۔ ولا عدوى، یہ جو بیماری پھیلنا کہتے ہیں نا، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے آدمی کو ہوگا، اگر نہیں ہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ولا ہامہ، جاہلیت میں عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، کسی نے ناحق اسے قتل کر دیا تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کی روح جنگلوں میں بھٹکتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لے، جب تک کہ اس آدمی کا بدلہ نہ لے لے یہ روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ عقیدہ بتائیے کتنے ہمارے مسلمانوں کا ہے، کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں، فلاں صاحب جو گزر گئے ان کی روح بھٹک رہی ہے، وہ گھروں میں آتے ہیں۔ ارے بھائی بعض لوگ تو اس کی عید ہی مناتے ہیں، ہے نا، ایک عید مناتے ہیں شب برات کے نام سے، کہتے ہیں کہ پوری روحیں گھر کو آئیں گی۔ عام دنوں میں روحوں سے ڈر کے بھاگتے ہیں، ہے نا، اس رات میں روحوں کے انتظار میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے پاس چائے رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے پاس بن رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے پاس فلاں فلاں کھانے پینے کے سامان رکھا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جس کی روح ہے نا، جو صاحب تھے وہ ان چیزوں کو بڑے مزے سے کھاتے تھے۔ ایک صاحب نے تو جو ہے بیڑی سگریٹ رکھ لیا، پوچھنے پر کہا کہ یہ جو مرحوم ہے وہ اسے استعمال کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ عزیز ساتھیوں، آپ کن چیزوں کو لے کر ڈر رہے ہیں؟ ان چیزوں سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ہامہ، یہ جو روح ہے بھٹکنے کا جو عقیدہ آپ کا ہے، جان لیجئے کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ ولا سفر، جاہلیت میں بھی تھا کہ سفر کے مہینے میں وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، سفر کے مہینے میں تجارت وغیرہ شروع نہیں کرتے، کوئی بھی اچھا کام اس مہینے میں نہیں کرتے تھے جاہلیت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں کو بلڈوز کیا، کہا کہ نہیں، یہ ساری باتیں توہمات ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر وتطیر له وسحر وسحر له
وَتَكَهَّنَ وَتُكَهِّنَ لَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جا کر دوسرے لوگوں کے پاس، جادوگروں کے پاس ہتھیلی دکھا کے اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو جاتا ہے جادوگروں کے پاس کسی کے لیے عمل کرواتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لیتے رہتا ہے کہ بھائی وہ یہ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا، وہ آگے تو یہ نہیں ہوگا، یہ وقت یہ جو بدشگونی لیتے یہ بھی نہیں لیتا ہے، ہم میں سے یہ لوگ نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا من اتا کاہنا او عرافا فقد صدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس گیا جو فال دیکھتا ہے، ہتھیلیوں کو دیکھتا ہے، چہرے کے طیوروں کو دیکھ کر آنے والے زمانے کو بتاتا ہے، ایک طوطا لے کے کارڈوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پلیٹ فارم میں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، وہ صاحب کے پاس اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ 10-15 روپے کے لیے پلیٹ فارم میں بیٹھا ہے نا، اگر اس کا فیوچر معلوم ہوتا تو وہ کہیں اور چلے جاتا۔ اس کے پاس یہ صاحب گاڑی روک کے، کار روک کے جا کے اس کے پاس اپنا فیوچر جان رہے ہیں۔ اب یہ فیوچر کون بتاتا ہے؟ ایک طوطا۔ وہ جاتا ہے رینڈملی کوئی کارڈ کھینچتا ہے، اب وہ کارڈ دیکھ کے پڑھ کے اور یہ صاحب فوراً گھبرا گئے۔ اس نے کہا کہ ابھی 6 سال میں تمہاری پوری زندگی برباد، تمہارے فلاں فلاں ہو جائے۔ ابھی بے قراری شروع ہوئی، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جائیے فلاں فلاں کام کریے، فلاں فلاں حرکتیں کریے، فلاں فلاں کام کریے، نعوذ باللہ وہ آدمی کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اچھا خاصا جا رہا تھا، ہے نا۔ عقیدے کی پختگی دیکھیے۔ یہی کوئی پکا مسلمان ہوگا کہے گا کہ بھائی میں طوطے کے ہاتھ میں میری تقدیر کیوں دوں؟ طوطا فیصلہ کرے گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اور سبحان اللہ، تجربے نے بتا دیا کہ ان کی ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، یہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں۔ کورونا کے زمانے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، 2020 جو ہے ساری دنیا کے لیے سب سے زبردست مہینہ ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا۔ 2020 میں جتنا نقصان ہوا اس سے پہلے کہیں نہیں ہوا، یہ ہم سب عینی شاہد ہیں اس کے۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنی تقدیر جاننا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل جاننا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے، یہ آدمی کافر کے حدود میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آپ کے لیے صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے چلے گئے گدے کے پیچھے، چلے گئے جانوروں کے پیچھے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی کڑی وعید سنائی، کہا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، ہاں ایک جگہ نبی صاحب ارشاد فرمایا من ردت الطیارہ من حاجہ فقد اشرک۔ کیا بڑی بات دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جیسے ہی کام کرنے گیا اس کے دماغ میں آیا کہ بھائی یہ برا وقت ہے، یہ راہو کالم ہے، نعوذ باللہ، یہ 12 بجے ہے نا، اس میں کام نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، اگر یہ سوچتا ہے، یا پھر گیا کام کرنے کے لیے، کوئی آدمی آڑ آ گیا، کوئی جانور آڑ آ گیا اور یہ سوچتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں، اور کام کرنے گیا کسی صاحب نے کچھ ٹوک دیا، کچھ نیگیٹو بول دیا، تو فوراً کہا کہ بھائی تم نے ٹوک دیا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ یہ سب بدشگونی کی حرکتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ نے بدشگونی کو دیکھ کر اس کام کو نہیں کیا فقد اشرک، تم شرک میں گر گئے۔ بخاری کی روایت ہے، تم شرک میں گر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر کریں کیا؟ اگر کسی سے ایسا ہو گیا تو کفارہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہو اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، لا الہ غیرک۔ اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں سوائے تو جو چاہتا ہے، کوئی خیر نہیں سوائے جو تو چاہتا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت ممکن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو کام نے آپ نے سوچ لیا، کرنے کا آپ نے سوچ لیا، آپ کر گزریے۔ آپ نے کرنے کا جو کام تھا اس کے بارے میں سوچ لیا، آپ اس کام کو کر گزریے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اگر آپ رکتے ہیں تو آپ شرک میں گر جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔
مومن یہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے خلاف کرتا ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں ہوگا، میں کروں گا کہ ہوگا. تم کہتے ہو کہ برا وقت ہے، میں کہتا ہوں کہ اچھا وقت ہے. تم کہتے ہو کہ ٹوک دیا گیا، میں کہوں گا کہ نہیں ابھی کروں گا میں. یہی مومن کا طریقہ ہوتا ہے جو اسے صحابہ سے ہم دیکھتے ہیں. اب ان چیزوں میں اگر کوئی آدمی پڑا ہوا ہے نا، کوئی مسلمان ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی دماغی غلامی عزیز ساتھیوں. اچھے خاصے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اس سے باہر آتے ہیں، اور بعض لوگ آتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ فلاں رنگ کی قمیص کیوں نہیں پہنتے، کہہ دے کہ نہیں وہ مجھے ہوتا نہیں. آپ فلاں گلی سے کیوں نہیں جاتے، اس گلی سے کام نہیں ہوتا. اچھے خاصے ہیں مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے، لیکن ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو باہر کیسے آئیں؟ سولوشن آپ کو بتا دیتا ہوں. سولوشن یہ ہے، آپ سب سے پہلے اللہ پر مکمل توکل رکھیں کہ اللہ جو بھی میرے لیے کرتا ہے اچھا ہی ہوگا، اور ان چیزوں سے کوئی چیز بگڑتی نہیں، ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں. اللہ پر مکمل توکل رکھیے، اور ساتھ ساتھ استخارہ کریے. کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ، سب سے پہلے استخارہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ سکھایا. 2 رکعت آپ نفل کی نماز پڑھیں، اور استخارہ کی دعا ہے، اس دعا کو آپ اگر آپ کو یاد ہے تو یاد سے پڑھیے، ورنہ دیکھ کر پڑھیے، ورنہ کم از کم ان کے معنوں کو اردو میں ادا کریے. استخارہ کی دعا پڑھ کے اس کام کی طرف آگے بڑھیے. اگر اس میں خیر ہے تو خود بخود وہ کام آسان ہو جائے گا. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر طلب کر رہے ہیں، آپ خیر طلب کر رہے ہیں، خیر تلاش کر رہے ہیں، تو اس کی وہ دعا ہے. تو آپ مکمل توکل کے بعد آپ نے استخارہ کر لیا، اب آگے بڑھیے، جو آپ کو کرنا ہے کریے. دوسرا سلوشن، غیر ضروری وسوسوں میں مت پڑیے. غیر ضروری وسوسے، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، ایسا کرنے کے بعد میں کہیں ایکسیڈنٹ میرا نہ ہو جائے، کہیں میری دکان نہ جل جائے، فلاں نہ ہو جائے. یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں، ان وسوسوں سے باہر آئیے. شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتا. الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ نے شیطان کی صفت کیا بتائی؟ کہ وہ سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، بس ڈراتا ہے آپ کو کہ آپ وہ کار خیر نہ کریں. تو آپ ان وسوسوں سے باہر آئیے. باہر آنے کا طریقہ یہ ہے، یہ جان لیں کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ہو بھی جائے کچھ، جان رکھے وہ اس وجہ سے نہیں، وہ اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں، اللہ نے وہ تقدیر میں لکھا تھا، وہ ہو گیا. ان چیزوں کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوئی. یہ آپ ذہن میں اچھی طریقے سے فکس کر لیجئے. اس طریقے سے آپ باہر آ سکتے ہیں. اور نمبر تین یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان اچھی طریقے سے پڑھیے. اسلام عقیدے کی کیا باتیں سکھاتا ہے، بلیفز کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے، فیتھس کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے، ان بنیادی چیزوں کے معلومات رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ورنہ میں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے بہت پڑھا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے لے کر وہ بہت پریشان ہیں. اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں، گئے بڑے بڑے توغرے گھر میں لگا لیا، بڑے بڑے تعویذوں کو لگا لیا، بڑے بڑے گنڈوں کو باندھ لیا، فلاں کر لیا. دیکھیے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. یہ چیزیں ہیں نا، یہ بزنس والوں نے آپ سے پیسے چھین لیے، بس آپ کے جیب کو ان لوگوں نے کاٹ لیا ہے. اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو عزیز ساتھیوں، آج کے خطبے میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات آسان ہیں، اس میں غیر ضروری پابندیوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. بعض پابندیاں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، جسے ہم عبادت کہتے ہیں، اسے آپ کر گزریے. اور یہ جو غیر اللہ کی طاقتیں ہیں، ان سے کسی سے مت ڈریے، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم.